لے جی ہمیں پھر سے معصوم بچے مل گئے، ان کو ہم چیزیں وغیرہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہ لیں جی گلیشیئر، اور اوپر واٹر فال دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یار، سیم ناران والی لک دے رہا ہے یہ، سیم ناران۔ چیک کریں بھائی جان، چیک کریں، یہ لگائی ہم نے لکڑیوں والی آگ۔ پہلے تو ہمارا بون فائر بہت فٹ چل رہا تھا، اسی میں جو ہے ہم بنا رہے ہیں چکن کڑھائی، اور چکن کڑھائی ہائے 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 یار، یہ اس ویو کے کیا کہنے ہیں بھائی، چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا یہاں گاؤں کا جو انوائرمنٹ ہے، اور یہاں کے جو لوگوں کا رہن سہن، کیا بات ہے یار ماشاءاللہ۔ اچھا مزے کی بات ہے، گھر بھی بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پوری جو ہے نا ایک اوپر سے واٹر فال آ رہی ہے، اور یہ پانی آگے کو جا رہا ہے، اور یہ ساتھ ایک مسجد بھی ہے، مسجد بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں، بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ ٹوٹل لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، اور اوپر لوہے کی چادر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں مسجد چیک کریں آپ، کتنی پیاری مسجد بنائی ہے یار، سبحان اللہ، الگ سی ڈیزائن کی گئی ہے ویسے، واہ۔ سامنے پہاڑوں پہ اتنی برف پڑی ہوئی ہے، اور یہ چیک کریں، کیا بات ہے، وہ اوپر پہاڑوں پہ دیکھیں کتنی برف پڑی ہوئی ہے۔ اچھا یہ سارا کشمیر کا ایریا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہاں سے میں سمجھتا ہوں نیچے دیکھ کے نا چکر آنے ہیں ہمیں۔ یہ دیکھیں اتنی زیادہ خطرناک جگہ ہے، وہ اوپر مکان دیکھ ذرا، اب یہ رہا اتنا خوبصورت ویو، آپ کو دکھاتا چلوں۔ ایک یہ پہاڑ ہے، ایک یہ پہاڑ ہے، اور بیچ میں دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہاں پہ کہ ڈرون ہوتا تو بڑی پیاری جو ہے نا فوٹیج بننی تھی، بڑی پیارا شوٹ ہونا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ڈرون نہیں ہے تو ہم نے اسی کیمرے سے گزارا کرنا ہے۔ سامنے پہاڑ پہ دیکھیں، وہاں پہ بھی اچھی بلی برف پڑی ہے، یہاں پہ پڑی پرانی برف ہے جو ابھی تک میلٹ نہیں ہوئی، اور وہ رہی جی آبشار چھوٹی سی، اور یہ زگ زیگ راستہ بنا ہوا ہے ان دو پہاڑوں کو، یہ الگ پہاڑ، یہ الگ پہاڑ، اور ان کے درمیان میں وہ دور سے ایک پہاڑ جو ہے نظر آ رہا ہے جو ٹوٹل برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے یار۔ لے جی ہمیں پھر سے معصوم بچے مل گئے، ان کو ہم چیزیں وغیرہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بسکٹ کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے؟ کھاؤ گے جی۔ ہاں سن سیٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اللہ کرے اپنی ڈیسٹینیشن پہ ہم پہنچ جائیں اور اپنا کیمپ فکس کریں، تھوڑا ریسٹ بھی کرنی پڑے گی، اور پھر رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ کافی تھکاوٹ ہوگی آج یار، بہت تھکاوٹ ہوگی ہے۔ چیک کریں بھائی صاحب کیسی واٹر فال ہے، زبردست، اور یہ پھر واٹر کراسنگ، اوہو
یہاں پہ واٹر کراسنگ جو ہے نا صحیح صاف پانی ہے یار, صحیح صاف, چمکتے دمکتے موتیوں جیسے, اور لکڑی کے بنے ہوئے گھر, کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, اوپر سے پتھر آگے نیچے گرا ہوا ہے اور آدھا راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے. یہ نا جی گلیشیئرز, اور اوپر واٹر فال دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یار, سیم ناران والی لک دے رہا ہے یہ, سیم ناران. اور یہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے نا, پاؤں اوپر کر لے بھائی. چھوٹے جاگراں ویلی کتنا دور ہے؟ اچھا یہ ہے, شکریہ. آئی تھنک سو یہ جاگراں ویلی ہے. میرا خیال ہے اب جاگراں ویلی جو ہے نا آ چکا ہے, چیک کرتے ہیں. جی جناب, فائنلی ہم یہ اپنی جو ڈیسٹینیشن تھی اس پہ پہنچ آئے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے لڑکے ابھی تک نہیں پہنچے. بائک میں نے پارک کر لی ہے اس ہوٹل میں, ان کے لیے میں نے روم بھی دیکھ لیا. وہ یہاں پہ اسٹے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ وہ کیمپ پہ ٹائم سپینڈ کریں, اور پھر ہم جو ہے سارے مل کے روم میں چلیں, ایڈجسٹ کریں گے. تو ابھی ہم روم کے لیے ٹینٹ کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں. اویس کیمپ میں تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں نا. اچھا, ہوٹل تو ہمیں مل چکا ہے, کھانے پینے کا سارا سامان ہم لے آئے ہیں, اور اب مجھے ذرا چیک کرنا ہے کہ کیمپ کو کہاں فکس کرنا چاہیے. میرا ویسے دل تھا سامنے والی سائڈ پہ میں کیمپ فکس کرتا, اور میں اس سائڈ پہ بائک بھی لے کر گیا تھا, وہ سامنے والا ایریا. لیکن بھائی صاحب نے کہا کہ یار وہاں پہ لیڈیز ہوں گی اور یہ سارا محلہ ہے تو مناسب نہیں ہے, اور میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا. ظاہر سی بات ہے, فیملیز ہوں گی یہاں پہ, ہم سارے لڑکے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو باقی یہ کہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں, ہمیں کون سی فیسلٹیز ملی ہیں. ہم یہاں پہ جناب ہوٹل کے اندر کچن ہے, اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ٹکا پارٹی بھی کر سکتے ہیں, لائک باربیکیو بنا سکتے ہیں. اور یہ رہا یہاں کا خوبصورت سا چھوٹا سا ریور, اور یہ چیئرز پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. سامنے ہوٹل ہے, اس ہوٹل کا نام ہے بابون ریزورٹس, اور جگراں ہے کہ جاگراں ہے, نو آئیڈیا. اور یہ چیک کریں, یہاں پہ ہم باربیکیو کر سکتے ہیں. بائک میں نے سامنے پارک کر لی ہے, باقی لڑکوں کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنی دیر تک آتے ہیں. اور ابھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ کیمپ فکس کرنا چاہیے. اچھا جناب, ہمیں کیمپنگ کے لیے اور کوئی بھی جگہ سمجھ نہیں آ رہی. سامنے ہم لگا سکتے تھے لیکن وہاں پہ ساری محلے فیملیز ہیں, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا 3-4 لیڈیز یہاں سے گزری تھی, تو اچھا نہیں لگتا. ظاہری بات ہے, لڑکے ہم شور شرابہ بھی کریں گے تو فیملیز ڈسٹرب ہوں گی. تو ہوٹل میں روم تو میں نے لے لیا ہے, جہاں پہ لیٹ نائٹ ہم چلیں اسٹے کر لیں گے اپنی نیند پوری کرنے کے لیے. لیکن کیمپ لگانے کا جو مقصد ہے وہ ہم نے نیچر کو فیل کرنا ہے بیسیکلی.
تو یہ جگہ بیسٹ ہے, یہاں پہ آپ کیمپ فکس کرتے ہیں اور یہ اس ویو کو بھی فیل کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. پہاڑوں میں کیمپنگ ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو فطرت کے قریب لے جاتا ہے. شہروں کی مصروف زندگی سے دور جب کوئی فرد پہاڑوں کی خاموش وادیوں میں کیمپ لگاتا ہے تو اسے قدرت کا اصل جمال دیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیمپنگ کی سب سے خوبصورت بات وہ پرامن ماحول ہے جو ہمیں سکون عطا کرتا ہے. ٹھنڈی ہوا, پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کے درمیان بہتے جھرنوں کی آواز انسان کے دل کو راحت بخشتی ہے. رات کے وقت آگ کے گرد بیٹھنا, ستاروں بھرا آسمان دیکھنا اور خاموشی میں قدرت کے رنگوں کو محسوس کرنا ایک لاجواب احساس ہے. چیک کریں جی, یہ رہا خوبصورت سا ویو اور یہ رہا ہمارا کیمپنگ سین. یہاں ہم نے کوشش کریں گے نائٹ اسٹے کر لیں جتنا بھی پاسبل ہوا, کیونکہ پانی کے قریب نا اچھی بڑی ٹھنڈ ہونی ہے. اور باربیکیو کے لیے سامنے جگہ ہے لیکن دیکھتے ہیں, باربیکیو چلیں وہاں پہ کر لیں گے, باقی کڑھائی چڑھائی یہیں بنا لیں گے. یہ جگہ کافی فٹ ہے. اچھا جی بھائیو, چکن واش کر لیا ہم نے اور لکڑیاں بھی کچھ کٹھی کر لی ہیں. اب ذرا یہاں پہ بون فائر کا سین جو ہے آن کرتے ہیں اور چکن کا جو سین ہے اس کو بھی باربیکیو کے لیے اور کڑھائی کے لیے تیار کرتے ہیں. اویس کیسا لگ رہا ہے یارا, کیسا فیل ہو رہا ہے؟ فل انجوائے. سفر کی تھکاوٹ ہوگی لیکن ابھی ختم ہو گئی. سفر کی تھکاوٹ تھی لیکن یہاں آ کے تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور انجوائمنٹ میں بھی اضافہ ہو گیا. چیک کریں بھائی جان, چیک کریں, یہ لگائی ہم نے لکڑیوں والی آگ. پہلے تو ہمارا بون فائر بہت فٹ چل رہا تھا, اسی میں جو ہے ہم بنا رہے ہیں چکن کڑھائی. اور چکن کڑھائی کے جو شیف ہے یہ اس کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں, نعمان اختر جنجوا. اختر بھی ہوئے, ہاں نعمان شراز اور راجہ نعمان شراز جنجوا. اب
اب اس لکڑی پہ جب کڑھائی بنے گی تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. اب اچھا بھائیو، یہ کیمپ کا اندر کا منظر ہے اور بالکل اس کیمپ کے ساتھ ہی یہ جو ہے دریا جو ہے، چھوٹا سا دریا، اس کی موجیں چل رہی ہیں، آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی. اور بھائی صاحب ٹھنڈ ادھر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ ہم نے کیمپ کے اوپر شیٹ وغیرہ لگائی ہے، ہمارا گزارا ہو جانا ہے. بس اویس کا ویٹ ہے، پھر چائے شے پیتے ہیں، تھوڑی دیر گپ شپ کریں گے اور پھر سوئیں گے، اور اس کے بعد پھر صبح کا انتظار کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے. چلیں جی بھائیو، اب جی ابراہیم، اویس اور میں کیمپ پہ اسٹے کریں گے. یہاں پہ نائٹ اسٹے ہوگا ہمارا، اور باقی کے جو لڑکے ہیں وہ ہوٹل میں اسٹے کریں گے، کیونکہ یہاں پہ اس کیمپ میں 4 بندوں کی اسپیس ہے اور انہوں نے کچھ اپنا شوگر میلہ بھی کرنا تھا، تو وہ وہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں. ہم ابھی یہاں پہ نائٹ اپنا رات گزاریں گے، تو صبح کا ویٹ کرتے ہیں، تو صبح پھر انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں. اصل جادو تب ہوتا ہے جب پہاڑوں میں صبح ہوتی ہے. جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پہاڑی چوٹیوں پر پڑتی ہے، آسمان سنہری رنگ میں نہا جاتا ہے. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، دھند میں لپٹے درخت اور خاموشی میں چہکتے پرندے صبح کو اور بھی حسین بنا دیتے ہیں. سورج کے نکلتے ہی آسمان نیلا، پہاڑ سرسبز اور ماحول روشن ہو جاتا ہے. یہ نظارہ روح کو تازگی بخشتا ہے اور انسان کے دل کو نئی امید سے بھر دیتا ہے. پہاڑوں میں صبح کا منظر صرف آنکھوں کی تسکین نہیں بلکہ دل و دماغ کی بھی صفائی کرتا ہے. اس لمحے انسان دنیا کی الجھنوں کو بھول کر صرف فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. پہاڑوں میں کیمپنگ اور صبح کی خوبصورتی ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں سکون، خوبصورتی اور سادگی بھی کتنی اہم ہوتی ہے. جو بھی فطرت کے قریب جانا چاہے اسے کم از کم ایک بار پہاڑوں میں کیمپنگ کا تجربہ ضرور کرنا چاہیے. ہمارے پاس ہوٹل میں رہنے کی فیسلٹی بھی تھی اور ہمیں یہ سہولت بھی تھی کہ ہم ہوٹل میں اسٹے کر سکتے تھے، لیکن کیمپ لگانے کا مقصد جو تھا وہ فلی ایڈونچر تھا، اور جو کہ ہم نے اس ایڈونچر کو مکمل کیا. کافی اچھا رہا. رات کا جو اسٹے تھا اور رات کا جو کھانا ہم نے کھایا، چکن کڑھائی، وہ بھی کافی مزے کی تھی. اور یہاں میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. سامنے کے جو پہاڑ ہیں ٹوٹلی برف سے ڈھکے ہوئے ہیں اور کافی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا. یہاں کا رہن سہن، لوگ یہاں کے بہت ہی اچھے لوگ ہیں یہاں کے. پہاڑی علاقوں کے گھروں میں صبح صبح اٹھتا ہوا دھواں ایک خاص سا منظر ہوتا ہے، جیسے فطرت خود سانس لے رہی ہو. لکڑی کے چولہوں سے نکلتا ہوا یہ دھواں سرد ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چائے کی خوشبو، تازہ روٹی کی مہک
اور پرندوں کی چہچہاہٹ مل کر ایک مکمل صبح کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ منظر نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ بچپن کی یادوں کو بھی تازہ کر دیتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کے بچوں کو صبح صبح اسکول جاتے دیکھ کر دل کو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بستے اٹھائے ٹھنڈی ہوا میں دھند سے ڈکی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے قدرتی مناظر کے بیچوں بیچ، ان کی سادگی، محنت اور خلوص بہت متاثر کرتا ہے، جیسے ہر قدم پر وہ زندگی کی خوبصورتی کو چھو رہے ہوں۔ کیا آپ نے کبھی خود ایسے کسی منظر کو قریب سے دیکھا ہے؟ جناب، آزاد کشمیر کے اس جاگراں گاؤں میں اسکول کے بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور اسکول میں جا کر بچوں اور اساتذہ سے ملاقات کا بہترین موقع ملا۔ آواز آپ کی بالکل نہیں آئی۔ آج سے چھٹیوں کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد آپ کا باقاعدہ تعلیمی سیشن شروع ہو چکا ہے، تو بھی باقاعدہ سے آپ لوگوں نے اسکول میں آنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے آپ نے، اور اپنا ہوم ورک مکمل کرنا ہے آپ نے۔ آج سے ہی اگر اپنا ہوم ورک آپ مکمل کریں گے، وقت کی پابندی کریں گے، ڈسپلن کا خیال رکھیں گے آپ، تو سال کے اختتام تک آپ ڈسپلن میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں ابو بکر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں۔ ابو بکر بھائی کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ ہمارے اسلام آباد میں ماشاءاللہ سے بڑا زبردست سسٹم ہے ایجوکیشن کا، یہاں پہ ماشاءاللہ ہے، اور وہاں پہ بچوں کو اتنی فیسلٹیز ملتی، اتنی سہولیات ملتی ہیں، اس کے باوجود اسکول جانے سے نا وہ تھوڑا گھبراتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہاں پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یہاں پہ مطلب ہمیں تو ظاہر سی بات ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس طرح سے ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہوگی، تو آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کس طرح تعلیم کو اپنے لیے ایک ذمہ داری سمجھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آپ پہ محنت کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں باہر کیمپ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اسمبلی ہو رہی ہے، اور بڑا اچھا لگا کہ آپ مطلب اتنا آپ کا رجحان ہے تعلیم کی طرف، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، نیشنل لیول پہ سب لوگوں تک پہنچاؤں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے دنیا جو ہے وہ خوش ہوگی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ ٹیچرز کا بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ شکریہ۔ جناب، یہاں پہ کافی اچھا ٹائم گزرا ہمارا، اور سب سے مین چیز یہ کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی کوآپریٹیو ہیں۔ کل شام جب یہاں پہ ہم بون فائر کر رہے تھے تو ہمیں ادھر ادھر سے لکڑیاں کچھ کٹی کرنی پڑی، کچھ ہم نے کر بھی لی کیونکہ یہاں پہ لکڑیوں کی کمی نہیں، لیکن میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ اس سائڈ سے 2-4 بچے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں لکڑیاں دی تھی، اور وہاں پہ ان کے شاید کوئی فادر تھے یا ان کے چاچو تھے یا کوئی بھی ان کا ریلیٹو تھا، وہ ان کو بتا رہے تھے کہ آپ نیچے لکڑیاں چھوڑ کے آئے، اور انہوں نے ہمیں یہاں آ کے لکڑیاں دی، تو میں یقین جانے بڑا خوش ہوا۔ اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار کشمیر کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے ہی کوآپریٹیو ہیں۔ میں راولہ کوٹ گیا تھا، وہاں پہ بھی لوگوں نے کافی کوآپریٹ کیا تھا، نیلم میں تاؤ بڑھ گیا، وہاں پہ بھی کافی کوآپریٹ کیا، ابھی کنڈل شاہی اور یہ جاگراں ویلی میں پہلی بار یہاں پہ آئے ہیں، اور بڑا کوآپریٹیو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے، کافی اچھا ریلیشن رہا ان کے ساتھ، اور ان سے ملاقات ہوئی ہے میری ہوٹل والوں سے، اسکول والوں سے، تو کافی مزہ آیا۔ اور یہاں کے جو لوکلز ہیں وہی بات ہے کہ کافی کوآپریٹیو ہیں، وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ کو کوئی چیز کسی چیز کی کوئی چیز چاہیے ہو یا کچھ آپ کو ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مانگ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا بنڈل آف تھینکس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آتے ہوئے ہم نے کیونکہ کڑھائی بنائی ہے، تو رات کو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ٹماٹر اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہم نے لی تھی وہ ہم وہی شاپ پہ بھول آئے تھے، سامان کافی سارا ہم بھول بھی آئے تھے، چھوڑ بھی آئے تھے، تو یہاں آ کے اب یہاں پہ قریب شاپ تو ہے نہیں، تو ہمیں یہ ساتھ ہی گھر ہے، انہوں نے ہمیں ٹماٹر بھی دیا اور پیاز بھی دیا، تو بڑی خوشی ہوئی۔
और फिर हमने कढ़ाई बनाई। और यहाँ पे मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है रहने का वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। होटल में भी आप स्टे कर सकते हैं, सामने होटल है, वहाँ पे हमारे से जो 4 लड़के उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था और हमने यहाँ कैंपिंग की थी, यहाँ पे स्टे किया था बिल्कुल इस रिवर के साथ। छोटा सा रिवर है ये। तो अब चक्कर ये है कि अभी हम जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। रास्ते में जो जगह समझ आई वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी ये कि हमारा यहाँ से वापसी का सफ़र जो है वो इस्लामाबाद तक का है। और कुंडल शाही भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, जागराम विलेज को भी एक्सप्लोर कर लिया। बाबून टॉप पे भी हम जा सकते थे लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पे जीप पे जा सकते हैं, जीप पे भी 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ द टाइम इज़ 9:30 AM। तो अभी हम कैंप जो है इसको क्लोज़ करते हैं और फिर आगे जाके कुंडल शाही में इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। अच्छा भाइयों, सामान वगैरह हमने पैक कर ली है और अभी जो है इसको जितना भी सामान है इसको बाइक के साथ कैरी करना है। और सबसे अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, इनसे ज़रा मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आज स्कूल नहीं गए? छुट्टी थी? छुट्टी थी आज फुटा मारा है? छुट्टी थी। किस क्लास में हो? सोम, यानी कि सोम किसको कहते हैं? मैं तो ये भी भूल गया हूँ। 6th क्लास? 6 को सोम कहते हैं, याद ही नहीं है। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार आपके लिए मैंने चीज़ रखी थी, चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा जनाब, ये है वो बच्चा जिसने कल हमें लकड़ियाँ ला के दी थी। कल आपको किसने कहा था हमें लकड़ियाँ ला के दो? हैं? कल आपको किसने कहा था लकड़ियाँ ला के दो? बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? चीज़ नहीं खानी? अच्छा ये बच्चा शर्मा रहा है जी। ये बच्चा है जिसने कल हमें जो है हाँ ये चीज़ खाएगा। ये पकड़ो, अब तो बोलेगा ना। हाँ जी आप बताओ, कल आपको किसने कहा था लकड़ियाँ ला के दो? किसने? काशिफ ने? किसी ने कहा था? अच्छा ये बच्चा जी इसने कल हमें लकड़ियाँ ला के दी थी, वो वहाँ से लकड़ियाँ लेके आया था और हमने फिर जो है रात बोन फायर किया था। तो इस बच्चे की जो है ना बड़ी अच्छी बात है कि इसने, ये छोटा सा बच्चा और इसके देखें कितना दिल बड़ा है कि ये इस तरह के काम कर रहा है माशाल्लाह से। तो आपका नाम क्या था? नाम भूल गया हूँ मैं। जैन? वरैन? वदैन? वदैन। स्कूल जा रहे हो? किस क्लास में हो? चलो चलो ठीक है, हमें फिर इजाज़त दो, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, ये जी अगेन वही बात है कि यहाँ के लोग माशाल्लाह इतने कोऑपरेटिव हैं। लोग तो हैं, उनके बच्चे भी इतने कोऑपरेटिव हैं, तो बड़ा दिल खुश होता है। इस आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह से। अल्लाह इनको इस्तिकामत दे, मज़ीद अच्छे काम करने की इस हवाले से लोगों के साथ ये हेल्प करते हैं। ख़ास तौर पे जो सियाह हज़रात जो बाहर से आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। और ये यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आप हमारे घर स्टे करना चाहें, खाना खाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। लेकिन हम लोग ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे नेचर एक्सप्लोर करने आते हैं, नेचर को फील करने आते हैं, तो इसलिए अपना टाइम स्पेंड करने इन जगहों पे आते हैं, इन वादियों में घूमने के लिए आते हैं। स्पेशली मुझे नीलम वैली बहुत पसंद है और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर यहाँ का टूर करेंगे। अब सामान ज़रा पैक हो गया, इसको मोटरसाइकिल में फ़िट करते हैं और फिर वापस जाके नाश्ते की तैयारी करते हैं। जी तो भाइयों, अब वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और नीचे जाके हम नाश्ता करते हैं कुंडल शाही पे, या उसको भी क्रॉस करके जहाँ पे कोई बेहतर होटल नज़र आया वहाँ नाश्ता करेंगे। और आपको एक बात बताते चलूँ कि बाइक के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा सामान कैरी किया हुआ है ना कि बस बाइक समझ लें कि इस टाइम शज़ोर बनी हुई है। मेरी बाइक इस टाइम शज़ोर बनी है और मैंने अभी किसी को बिठाया नहीं है। वापसी पे ये अवैस और मेरे साथ इब्राहिम होगा, दोनों को मैं इस पर बिठाऊँगा। प्लस इसमें टॉप बॉक्स होगा, स्लीपिंग बैग, कैंपिंग का सामान, 3 बैग, नीचे सिलेंडर, और ये सारा सामान बाइक के साथ जाएगा। अब छोटा सा ब्रिज आ गया जी। हाँ जी भाइयों, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से गुज़र के हम जागरान वैली पहुँचे थे।
اور یقین جانیے یہ اتنی زیادہ یہ ہائٹ پہ جو ہے نا، یہ چیک کریں کتنی اونچائی ہے، اور یہ چڑھائیاں ایسی خطرناک قسم کی چڑھائیاں ہیں. جب میں یہاں سے جاگران ویلی کی طرف جا رہا تھا تب بھی میرے سے بائک جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہو رہا تھا. پھر مجھے اویس کو اتارنا پڑا، اور مجھے جو ہے نا پہلے گیئر میں بائک اوپر نہیں جا رہی تھی. ایک تو اس کے اوپر ویٹ بھی ہم نے ڈالا ہوا تھا زیادہ، پلس یہ کہ چڑھائیاں بڑی ہی خطرناک ہیں. اور ابھی جب میں واپسی پہ آ رہا تھا تو مجھے ان کو اتارنا پڑا، اور مجھے پہلے گیئر میں بھی بڑی جو ہے نا وہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بائک میرا سلپ ہی نہ کر جائے. اور یہ سارا جو ویو ہے یہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے، اور وہ نیچے دریا گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سامنے ایریا دیکھیں، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی آبادی نہیں ہے، اور گھنا جنگل ہے، اور خطرناک قسم کا جنگل ہے. یہ دیکھیں وہ سامنے پہاڑ، جس ہوٹل میں ہم نے کیمپنگ جہاں ہم نے کی تھی وہاں سے میں وہ پہاڑ نظر آ رہا تھا. اور یہ پہاڑ کراس کرتے کرتے ہم مطلب اب تو وہ سامنے پہاڑ میں نظر آنے شروع ہو گیا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بابون ویلی کی طرف، جاگران ویلی کی طرف جو رستہ جا رہا ہے یہ انتہائی خطرناک رستہ ہے. راستے تو کشمیر کے بہت سارے خطرناک ہیں، لیکن یہ مجھے جو ہے نا دیکھیں کیسی یہ ایسے اونچائی میں چڑھائیاں بنی ہیں، اور بہت ہی خطرناک پلیس ہے یار. یہ دیکھیں اور کتنی خطرناک قسم کی جو ہے نا یہ راستے بنے ہوئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مطلب جاتے ہوئے بھی آپ کو جو ہے نا پہلا گیئر یوز کرنا پڑنا ہے، اور آتے ہوئے بھی آپ کو پہلے گیئر میں آنا پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے بھائی صاحب. یہ دیکھیں جی، کل جب ہم جا رہے تھے جاگران والی سائڈ پہ اور یہ کنڈل شاہی پہ اتنا زیادہ رش تھا، لیکن آج آپ دیکھیں کوئی بندہ ہی نہیں اس طرح نظر آ رہا، کیونکہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہے اب کل شام تک ہی واپس ہو گئے ہوں گے اپنے شہروں کی طرف. جی تو بھائی صاحب، میری اس کمپنی میں مجھے جوائن کیا تھا اویس بھائی نے. اویس بھائی کے ساتھ پہلے بھی ٹور کر چکا، میرے کزن ہے ابراہیم میرا بھائی، اور باقی کے 4 لڑکے نعمان، حسن، جواد احمد اور شہزیب خان زادہ، وہ ابھی اسٹل وہیں پہ بیٹھے ہوئے جاگران ویلی ہوٹل میں، اور نو آئیڈیا کہ ان کا نیکسٹ پلان کہاں کا ہوگا، کہاں وہ ٹور کرتے ہیں، اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسے. اچھا تو اب بس اس ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نئے ویورز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، نئی ڈیسٹینیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جڑے رہیے چینل کے ساتھ، اور بہت بڑا پیار، بہت زیادہ پیار آپ کے لیے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. زبردست یہاں کا موسم ہے، اور یہ دیکھیں چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے سامنے برج بنا ہوا ہے. اور ہاں ویس بھائی، لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہو گے آڈینس کے لیے؟ جی جی، آپ آئیں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں. اتنے مزے کی پلیس ہے. آج ہم گئے تھے جاگران، گئے تھے کنڈل شاہی واٹر فال گئے تھے، بہت مزہ آیا. بہت ہم نے کیمپنگ کی ہے وہاں پہ، بون فائر ہوا. آپ وہ ہمارے بلاگ میں بھی آپ واچ کریں گے، آپ کو بھی مزہ آئے گا. اور آپ سب جو ویورز ہیں آپ واچ کریں اس ویڈیو کو، آپ سب یہ ضرور آئیں اس جگہ پر. یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہیں. انہوں نے صحیح مہمان نوازی کی ہے. اور باقی لوگوں کے بارے میں کوئی میسیج ایسا کہ وہ یہاں پہ وزٹ کریں، کس حوالے سے ہی تھوڑا سا بتاؤ. اگر وزٹ کرنا چاہیں تو جون جولائی کا وہ کہہ رہے تھے بہت اچھا موسم ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا ہے، اچھا گرمی زیادہ ہوتی ہے. اچھا اور پنڈی اسلام آباد میں گرمی ہوتی ہے شدید، اور یہاں پر آ کے بہت سکون